ویڈیو وائرل ہے قومی اسمبلی میں کہ مجھے کیوں نکالا، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کو جو پینامہ میں نکالا گیا وہ غلط نکالا گیا. ایک منتخب وزیر اعظم کو اس دیکھیں اور گراؤنڈ ہو سکتے تھے اس کو بھیجنے کے، ایون فیلڈ پہ بھیجیں، ادے پیپر مل پہ بھیجیں، بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر بھیجنا اور ہم تالیاں بجائیں ہاں یہ بڑا انصاف ہو گیا. غلط کو غلط کہوں گا چاہے دشمن کے ساتھ بھی ہو. میں احسان فراموش آدمی نہیں ہوں، میرے ساتھ کوئی رتی برابر احسان کر لیں زندگی بھر جو ہے اس کا بوجھ سر پہ اٹھائے رکھتا ہوں. پی ٹی آئی افیشل تو 1 سال سے میری پیچھے لگی ہے، اگر والنٹیئر نہ ہوتے انہوں نے تو میرا دڑن تختہ کر دیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں سردار طیب خان اور آپ دیکھ رہے ہیں جی این ایل پاس. میرے ساتھ موجود ہے سینئر قانون دان ہیں، سینئر سیاستدان ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں شیر افضل خان مروت صاحب. سر بہت بہت شکریہ اپنا قیمتی وقت دینے کا. مروت صاحب بڑے چھائے ہوئے ہیں، ہر جگہ آپ کے چرچے ہو رہے ہیں، خاص طور سوابی جلسے میں جس طرح آپ کا والیانہ استقبال ہو. اس کے بعد ہم نے دیکھا ہے کہ پارٹی میں عمران خان صاحب سے بھی انہوں نے اپروول لیا اور آپ کو پارٹی سے نوٹیفیکیشن کے ذریعے ایک مرتبہ تیسری مرتبہ آپ کو نکالا گیا. کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ بس کہنے کو تو کچھ چھوڑا ہی نہیں ہے. نکالنا جو ہے نا وہ سیاسی پارٹی میں کسی کے مستقبل، کسی کے سیاسی کیریئر پہ جو ہے لات مارنے کے مترادف ہے. تو یہ تیسری دفعہ لات مار رہے ہیں، بے توقیری ہیں، گرانے کا عمل ہیں اور بار بار کامیاب ہو رہے ہیں. میرا گلہ ہے پارٹی سے، خان سے بھی کروں گا، یہ سلسلہ رک جانا چاہیے. مروت صاحب آپ 9 مئی کے بعد میں خود نہیں شاید تھا، میں فیلڈ میں رپورٹنگ کرتا رہا، دیکھتا رہا آپ کو کورٹس میں. عمران خان صاحب بذات خود تو آپ کے کام سے بڑے خوش تھے اور بڑا اپریشیٹ کرتے تھے. کہیں اگر آپ نہیں نظر آتے تو آپ کو پوچھتے تھے کہ شیر افضل مروت کہاں گئے ہیں. تو اس حوالے سے کیا کہیں گے کہ مشکل وقت میں آپ نے ساتھ دیا اور اچانک پھر آپ کو بس خان صاحب جو ہیں ان کو دوش نہیں لگایا جا سکتا. وہ قیدی ہے، بندی ہے، اسیر ہیں، قید تنائی کا شکار ہیں. مخصوص لوگوں کی ان تک رسائی ہے، میڈیا تک ان کی رسائی نہیں، فیڈ بیک نہیں ہے ان کے پاس، عوام تک رسائی نہیں ہے. تو لہذا ان حالات میں وہ لوگ اپنے مقاصد کے لیے خان کے اس حالت کا ناجائز فائدہ اٹھا کے خان کی پارٹی کو اور خان کے کاز کو نقصان دے رہے ہیں. مروت صاحب یہ بتائیں کہ اس وقت جو موجودہ سیٹ اپ ہے اس میں علی امین گنڈا پور صاحب اور علی محمد خان صاحب اور پی ٹی آئی کے ایسے لیڈران ہیں جو آپ کا ساتھ دے رہے ہیں. تو اس حوالے سے کیا کہیں گے کہ جو اس وقت جو بھی اس برے وقت میں میرے ساتھ کھڑا ہے؟ لیکن گزشتہ ٹائم جب نکالا تھا پہلی دفعہ تو چیئرمین بیرسٹر گور علی محمد خان نے بہت ہی ایک اعلیٰ پائے کا کردار ادا کیا تھا. تو لہٰذا میں ان کا یہ احسان بھولوں گا نہیں. میں احسان فراموش آدمی نہیں ہوں، میرے ساتھ کوئی رتی برابر احسان کر لیں زندگی بھر جو ہے اس کا بوجھ سر پہ اٹھائے رکھتا ہوں. ابھی اس دفعہ جنید خان، علی امین خان گنڈاپور، جنید خان، اکبر خان اور شاندانہ جو میری بہن ہے اور بہن سے زیادہ مجھے عزیز ہے اپنی سگی بہن کی طرح، اور شہریار افریدی صاحب اور اسد کیسر صاحب اور عمیر نیازی صاحب اور شاہد خٹک صاحب اور اس کے علاوہ اقبال افریدی صاحب اور چند نام میں بھول رہا ہوں لیکن معذرت ہوگی میری ان سے. ان لوگوں نے میرے لیے آواز اٹھائی اور شوکت یوسفزئی صاحب ان لوگوں نے آواز اٹھائی. تو میں کس طرح بولوں گا؟ مروت صاحب یہ بتائیں کہ پاکستان ورنہ یہ نہیں ہے. پی ٹی آئی کا جو کلچر ہے اس میں لوگ بڑے ڈرتے ہیں یہ ٹرالر سے، ٹرالنگ سے، گلم گلوچ بریگیڈ سے اور پھر ان لوگوں سے جنہوں نے میرے ساتھ یہ کیا، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ڈائریکٹ ان کے ساتھ عداوت مول لینے کے مترادف ہیں. اور میں پارٹی کے دیگر رہنماؤں کو بھی کہتا ہوں پارٹی میں اس ٹرینڈ کو روکنا ہوگا. آج میری باری ہے، کل آپ کی باری ہے. سر پی ٹی آئی میں یہ دورہ معیار نہیں کہ جنہوں نے ضمیر بیچا، 26ویں ترمیم کو ووٹ دیا، ان کو شوکاز نوٹس تک؟ یہ ان لوگوں کا دورہ معیار ہیں جو خان سے یہ فیصلے کروا رہے ہیں. پی ٹی آئی کا دورہ معیار نہیں ہے. لیکن یہ ان کے لیے میں نے ایک نیا لفظ جو ہے ایجاد کیا ہے، ریوس الخبثاء. تو یہ ان خبیثوں کی جو ہے کارستانی ہے کہ وہ پارٹی کو اس ڈگر پہ چلا رہے ہیں. صاحب یہ بتائیں کہ پارٹی کے اندر ہوتا ہے شوکاز نوٹس ملتے ہیں، لیکن آپ کا شوکاز نوٹس پی ٹی آئی افیشل سے کیوں ہمیشہ شیئر ہوتا ہے؟ پی ٹی آئی افیشل سے آپ کی کیا لڑائی؟ پی ٹی آئی افیشل تو 1 سال سے میری پیچھے لگی ہے. اگر والنٹیئر نہ ہوتے پی ٹی آئی والنٹیئر، انہوں نے تو میرا دڑن تختہ کر دیا ہے. اور پی ٹی آئی افیشل سے کیا ہے، میں انتظار کر رہا ہوں کہ کچھ روشنی ڈال دے، کیونکہ ان کے حوالے سے میرے پاس کچھ کہنے کو ہیں، بلکہ بہت کچھ کہنے کو ہیں. لیکن چونکہ ابھی تک خان نے ان کو فرائض دیے ہوئے ہیں، اور خان سے میں اس سلسلے میں بھی بات کروں گا، کیونکہ خان کے نوٹس میں کئی دفعہ لا چکا ہوں کہ پی ٹی آئی افیشل میری جان نہیں چھوڑ رہے ہیں
اور یہ جو ہیں ہر وقت میری ٹرولنگ کرتے ہیں، گالم گلوچ بریگیڈ پالی ہوئے ہیں، اور یہ ان کی بدنیتی اور ان کی نیت کا فطور وہ تو پی ٹی آئی کے ہر ورکر کو معلوم ہے۔ فواد چودھری صاحب نے عمران خان صاحب کو آپ کے حوالے سے جو بات کی، اور آپ نے خود ہی گزشتہ دنوں یہ اعلان بھی کیا کہ فواد چودھری نے جو ہے وہ میرے جا کے کہا کہ یہ لیفٹ کی ذمہ داری آپ کو دینی چاہیے، عمران خان صاحب کو یہ مشورہ دیا، تو اس پر آپ فواد چودھری کو کیا کہنا چاہیے؟ فواد چودھری صاحب کی اعلیٰ ظرف یہ مجھے علم نہیں تھا کہ یہ ظرف کا اتنا اچھا آدمی ہے۔ تو عمران خان صاحب نے آپ کو جو بلایا ہوا ہے، تو اب عمران خان صاحب سے ملنے آپ کب جا رہے ہیں اڈیالہ جیل؟ میں انشاءاللہ جلدی جاؤں گا، اور دن کا تعین ہو جائے تو انشاءاللہ میں۔ اس سے پہلے جب آپ کا پارٹی میں آپ کو اچھا، ایک بندے کا میں ذکر بھول گیا، جی جی اور خصوصاً کہنا چاہوں گا کیونکہ میں نے کہا بھی اس کو، اپنے شیخ وقاص اکرم صاحب، جی جی انہوں نے مجھے مطلب یہ ہے کہ اپنی پرخلوص حمایت کا یقین دلایا ہے، اور میں ان کا بھی شکر گزار ہوں۔ بالخصوص اب شیخ صاحب آپ کے پیچھے انہوں نے پڑ جانا ہے لیکن شیخ صاحب یہ جو ہے نا، ان دنوں میں ساتھ کھڑے رہنے والے جتنے بھی چند لوگ ہیں ان کو میں بھول نہیں سکوں گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ جو سر اس وقت جو آپ کے ساتھ سارے لوگ کھڑے ہیں، سب کچھ سارا کچھ ہے، لیکن یہ بتائیں کہ عمران خان صاحب سے آپ جب لاسٹ ٹائم ملے تھے، خان صاحب نے آپ کو کہا مروت تم آتے کیوں نہیں ہے پروسیڈنگ میں، کیوں نہیں آتے مجھے ملنے، کیوں نہیں آتے، کوئی بھی مسئلہ ہو تم آ کے مجھ سے شیئر کرنی، تو آپ نے عمران خان صاحب کو ڈائریکٹ جا کے کیوں نہیں شکایت کی، کیوں نہیں آپ ڈائریکٹ ان سے رابطہ کیوں آپ دیکھو نے؟ جی، آپ کو میں ایک بات کر دوں، یہ بات میں نے کسی اور اس میں نہیں کی ہے۔ جی موجودہ حالات میں اپنی عزت بچانے کے لیے ضروری ہے کہ خان کے پاس ہر پیشی کے موقع پر جایا کرو تاکہ کوئی آپ کے پیر نہ کاٹ سکے۔ اپنی عزت گارڈ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ کوئی، کیونکہ آپ غائب ہوتے ہیں پیچھے سے غیبت ہو جاتی ہے، تو لہٰذا ہر پیشی پر جانا اب ضروری ہوتا ہے۔ بہرحال ہماری اور بھی مصروفیات ہوتی ہے، اور ہم چاہتے ہیں اور لوگ جائیں، تاکہ بار بار ہم تو جاتے رہتے ہیں۔ میڈم صاحب آپ کا ٹائم بہت قیمتی ہے، میں آخری 2 سوال کرنا چاہوں گا۔ آپ نے کہا کہ ملک بھر میں اب آپ عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے بھی آواز اٹھائیں گے اور ملک بھر میں جلد سے جلوس پیرا بھی کریں گے، تو کہاں کہاں آپ شروع کرنے جا رہے لکی ہیں؟ مروت سے آغاز ہوگا عید کے بعد، اور پھر آپ دیکھیں گے آگے۔ لکی مروت میں وزیر اعلیٰ صاحب اور جنید اکبر صاحب کو بھی دعوت دی جا رہی ہے جی ہاں، جلسے میں، جی ہاں۔ اور عید کے بعد جو تاریخ ہوگی تو کیا مروت صاحب الگ سے تاریخ شروع کریں گے، نوجوانوں کے الگ سے میں یہی ایک ہی تحریک ہوگی، کیوں الگ سے تحریک شروع کروں گا؟ پی ٹی آئی جو ہیں وہ ہم سب کی پارٹی ہے، یہ نکالنے کا جو یہ گیم ہے نا، یہ اب میرے خیال میں اس دفعہ جب خان صاحب سے ملاقات ہوگی تو ختم ہو جائے گی، اور ان کی حیثیت کا یہ 2 دفعہ نکالنے پہ ان کو شرم آنی چاہیے، وہ کدھر گئے؟ اب تیسری دفعہ بھی اگر یہی اشر ہوتا ہے تو بہرحال خان صاحب سے ملوں گا انشاءاللہ یہ مسئلے۔ خیبر پختونخوا میں جو کرپشن کی باتیں ہو رہی ہیں کہ کے پی کے میں بہت کرپشن ہو گئی ہے، وزیر اعلیٰ گنڈا پور صاحب ڈلیور نہیں کر پا رہے، اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ وزیر اعلیٰ گنڈا پور صاحب جو ہیں اس کا متبادل ہمارے پاس نہیں ہے۔ کرپشن کے صرف الزامات ہیں، رتی برابر جو ہیں کرپشن کا کوئی اسکینڈل آج تک نہیں آیا ہے۔ پی ٹی آئی کو بدنام کرنے کے چکر میں اپنوں کا ہی بیڑا نکال دیا ہے۔ تو گنڈا پور صاحب جو ہیں آج جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے وہی آفیشیل میڈیا ان کے خلاف بھی لگی ہے۔ لاسٹ میں سر یہ بتائیں کہ آپ کی ویڈیو وائرل ہے قومی اسمبلی میں کہ مجھے کیوں نکالا، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کو جو پینامہ میں نکالا گیا وہ غلط نکالا گیا، تو کیا مجھے کیوں نکالا، تو آپ اس کا کیا وضاحت دینا چاہیں گے؟ کیونکہ بڑی تنقید آپ پر ہو رہی کہ آپ نواز شریف صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے غلط نکالا۔ تنقید کریں تو 100 دفعہ کریں۔ اگر میں خان کے عدت کیس کو غلط کہتا ہوں، ایک منتخب وزیر اعظم کو دیکھیں، اور گراؤنڈز ہو سکتے تھے اس کو بھیجنے کے، ایون فیلڈ پہ بھیجیں، ادیبیہ پیپر مل پہ بھیجیں، آف شور کمپنیز پہ بھیجیں، بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر بھیجنا، اور ہم تالیاں بجائیں ہاں جی بڑا انصاف ہو گیا۔ یہ ایسا آدمی نہیں ہوں، غلط کو غلط کہوں گا چاہے دشمن کے ساتھ بھی ہو، اور سچ کو سچ کہوں گا۔ تو سر اس کا جواب ملا کہ مجھے کیوں نکالا ہے، پی ٹی آئی سے کوئی جواب آیا؟ بس میرا خیال ہے وہی سازشی ٹولہ ہے، اور میں تو ان کو بتا رہا ہوں نا، آئیں بتائیں مجھے، کوئی جرت کریں اور بتائیں مجھے کیوں نکالا۔ اور جو میرے مخالفین ہیں بار بار مجھے لوگ کہتے تھے منہ بند رکھو، منہ بند رکھنے کے چکر میں انہوں نے راستہ بنا لیا۔ اب یہ منہ بند نہیں ہوگا، صرف ان کی حد تک کھلا رہے گا جو واضح طور پہ سیاسی منظرنامے پہ آ کے میرے ساتھ جو ہیں ڈیبیٹ کرنا چاہتے ہیں، اور جو گالم گلوچ بریگیڈ ہے ان کو میں کہتا ہوں اور گالیاں دو۔